السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، نادم و شرمندہ ہو کر، پریشان ہو کر کہ اے اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں میں تجھ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں۔ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنا، اس کو استغفار کہا جاتا ہے۔ استغفار کی بڑی فضیلت قرآن کریم کے اندر بھی آئی ہے اور احادیثوں کے اندر بھی آئی ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت میں بھی استغفار کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ نے وعدے کر رکھے ہیں مسلمانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں تم کو وعدوں سے نوازوں گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اگر تم مجھ سے توبہ اور استغفار کرو گے تو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا اور میں تمہاری امداد کروں گا مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے۔ اگر تمہارے پاس مال کم ہے تو تمہیں مال دوں گا، تمہارے پاس اولاد نہیں ہے تو تمہیں اولاد سے نوازوں گا، اسی طریقے سے تمہارے لیے بارشیں برساؤں گا، اسی طریقے سے تمہارے لیے باغات اگاؤں گا، نہریں جاری کروں گا۔ تو اللہ نے بڑے وعدے کر رکھے ہیں استغفار کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ ہے اللہ کے وعدے، اور اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے۔ اگر ہم استغفار کرنے کے باوجود بھی اپنے اس پھل کو نہیں پاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ اللہ کا وعدہ بالکل اپنی جگہ پر سچ ہے۔ اسی طریقے سے احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پر آسانی کے راستوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور آسانی کے راستوں کو کھول کر پریشانی کے راستوں کو، مصیبتوں کے راستوں کو، اسی طریقے سے تنگ دستی کے راستے کو اس پر بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت ایسی جگہوں سے اس کو رزق عطا کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے وہاں سے رزق آ جائے گا۔ تو یہ ہے استغفار کے فائدے، یہ ہے اس کی فضیلت۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں استغفار کرنی کیسے ہے اور کس وقت کرنی ہے اور کون سی والی استغفار کرنی ہے۔ تو آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں کہ استغفار کئی طرح کی حدیث میں ثابت ہے۔ استغفر اللہ العظیم بھی ثابت ہے، یہ چھوٹی والی۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے استغفر اللہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو سب سے بہتر ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ تین طرح کی استغفار ہو گئی، پہلی استغفر اللہ العظیم، دوسری استغفر اللہ، اور تیسری استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کوئی بھی شخص ان تینوں استغفار میں سے کسی بھی استغفار کو دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے، اور خاص طور سے اس کے جو پڑھنے کا ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو جائے اور سونے سے پہلے اس کو پڑھ لے 100 مرتبہ، اور 100 مرتبہ پڑھ کر کے سو جائے۔ تینوں استغفار میں سے کسی بھی استغفار کو جو آپ کو زیادہ بہتر یاد ہے اس کو آپ پڑھ کر کے سو جائیں۔ اور اگر آپ سو گئے تو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ استغفار پڑھ کے سو گیا اور اسی رات میں اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ رب العزت والجلال بنا حساب و کتاب کے اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ تو یہ ہے استغفار کے فائدے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی استغفار کے فائدے کو سمجھ لیں اور اس کو اچھے سے پڑھ لیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔